اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پاک ہے میری اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام بڑا بابرکت والا ہے اور تیری شان بڑا اعلیٰ ہے اور تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یا اللہ رحمت فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اہل و عیال پر، جیسے تو نے رحمت فرمایا ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اہل و عیال پر۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، جیسے کہ میرے ایجنڈا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور اللہ کی زمین میں اللہ کی دین قائم کرنا اور اللہ کی نور کو قائم کرنا۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، آج اسرائیل یہودی لوگ جس طرح فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور جس طرح فلسطین کی ماں بہنوں کی ساتھ اور چھوٹے چھوٹے بچے کو مار رہا ہے، پوری دنیا کی امت مسلمہ خاموش تماشائی بن کے دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھا ہے اور کلمے کی مسلمان اس طرح ہے جو ایک جان دو جسم ہے۔ اگر مسلمان دنیا کی کسی کونے پہ بھی مصیبت میں ہو تو دوسرا مسلمان کو چاہیے اس کو جو نا اس کی جسم میں تکلیف ہو، اس کی دل میں تکلیف ہو، لیکن آج مسلمان خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تماشا دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، 57 ملک ہے اسلامک، 57 ملک کی اگر تمام فوج ایک ساتھ ہو جائے اور ایک ساتھ ہو کے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرے تو اسرائیل اور امریکہ کی کیا اوقات ہے جو مسلمان کو ہرا دے، کیونکہ مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتا ہے اور یہ اللہ سے شرک کرتے ہیں، یہ شرک کرنے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اور کفر کرنے والے کبھی مسلمان سے لڑ بھی نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، لیکن اب مسلمان جو تمام 57 ملک کی مسلمان ہیں، سب جو نا امریکہ کی آگے اور اسرائیل کی آگے بھیگ گیا ہے۔ انہوں نے اسرائیل کی آگے اس طرح لیٹ گیا جس طرح جو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو جب دعوت دینے گیا تھا تو جادوگروں سے مقابلہ کرنے آیا اور مقابلہ کرنے سے پہلے جس طرح جادوگروں نے جو نا فرعون کو کہا اگر ہم موسیٰ کو ہرا دے تو پھر ہمیں کیا ملے گا، وہ فرعون کے آگے لیٹ گیا اور فرعون کی سامنے جو نا جھک گیا، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دے دیا۔ وہ اللہ پاک جو کام کرتے ہیں وہ تو کسی کو نہیں پتہ، اللہ پاک اپنی پلان اور اللہ کی کوئی پلان اور اللہ کی کوئی باتیں تب تک کسی کو پتہ نہیں چلے گا جب تک اللہ نہ بتائے، تو اللہ رسولوں کے ذریعے سے بتاتا ہے اور رسولوں کی جو نا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، اب یہ جو دوڑ ہے، یہ دوڑ منہ سے بولنے کا اور منہ سے جو نا سمجھانے کا وقت نہیں ہے، یہ دوڑ جہاد کی دوڑ ہے۔ یہ دوڑ میں جو لوگ جہاد کریں گے اور جو لوگ اللہ کی دین کے لیے کھڑا ہوں گے وہی سب سے بہترین مسلمان ہوں گے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، امریکہ پوری دنیا میں تمام مسلمانوں کو ٹیکس لگا کے پوری دنیا میں مسلمانوں سے جو پیسہ وصول کر کے لے جاتا ہے اور وہ پیسہ جو نا اسرائیل کو دیتا ہے، یہودیوں کو دیتا ہے۔ یہودی وہ پیسہ مسلمان کی اسلحہ خرید کر مسلمانوں کو مارتا ہے، تو دیکھو مسلمان کہاں تک جو نا گرے ہوئے۔ امریکہ تمہاری پر ٹیکس لگانے والا کون ہوتا ہے؟ وہ کیوں ہم پر حکم چلائے گا؟
وہ کس بات پر ہم پر حکم چلاتا ہے؟ زمین اس کا تھوڑی ہے، زمین اس کا تھوڑی ہے، سورج اس نے پیدا تھوڑی کیا، چاند اس نے تھوڑی پیدا کیا، سمندر اس نے تھوڑی پیدا کیا، دنیا کی جو تمام اشیاء کھانے پینے کی اشیات ہے وہ امریکہ پیدا کرتا ہے، دریا کی مچھلی اس نے پیدا کیا، یہ سب کچھ میرے اللہ نے پیدا کیا۔ تو اگر کسی کو ٹیکس دے ہم اللہ کو دیں گے، اللہ کو ہم زکوٰۃ دیں گے جو صاحب حیثیت ہے، زکوٰۃ دیں گے، وہ زکوٰۃ ہماری بھائی بہن جو غریب بھائی بہن ہیں اور ہماری ہمسایہ ہے ان کی کام آئے گا۔ امریکہ ہماری ٹیکس ہم سے لے جا کے اسرائیل کو دیتا ہے اور وہ ٹیکس ہماری خلاف استعمال ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، آج مسلمان کو کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان اپنی نبی کی کلمہ پڑھ کے جو نا قرآن پڑھ کے اور قرآن کو پس پوچھ چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، جو حکومت چاہے وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو، جو حکومت اللہ اور اس کی رسول کی خلاف ورزی کرے اس کی اطاعت کرنا، کوئی کسی جگہ میں قرآن کی کسی جگہ میں نہیں لکھا ہوا اس کی اطاعت کرنا چاہیے، اس کی اطاعت کرنا چاہیے، کسی جگہ میں نہیں لکھا ہوا۔ کوئی بھی حکومت ہو، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی خلاف ورزی کرے، قرآن کی حکم کی خلاف ورزی کرے، اس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ ہو مسلمان کی نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں سورۃ نمبر 60 نمبر سورۃ میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں، تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں جنہوں نے یہ کہہ دیا ہم تمہارے اور تم سے اور تمہاری ان بتوں سے قطعی بیزار ہے، ہم نے تمہاری ساتھ کفر کیا اور ہماری اور تمہاری درمیان عداوت ہو گئی اور بے پڑ گیا تب تک جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستو، آج تمام مسلمان کو یہ ہونا چاہیے کہ تمام چاہے مسلم ہو، مسلمان نام رکھ کر غیر مسلم کی ساتھ دیتا ہو، ان تمام کافر اور مشرکوں سے اور تمام منافقوں سے مسلمان قطع رحمی کرے اور تمام مسلمان جو نا ابراہیم والا جواب سب کو دیا کرے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، امریکہ کے ساتھ ہم کفر کرتے ہیں، وہ کیوں ہمارے اوپر حکومت کرے گا؟ وہ کیوں ہمارے اوپر جو نا ہمیں دھمکی لگائے گا؟ وہ کیوں ہمارے اوپر جو نا ہمارے اوپر ٹیکس لگائے گا؟ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی ماننے والے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہماری تعلقات اللہ سے ہوگا، اللہ اور اس کی رسول کے ساتھ تعلقات ہوگا۔ امریکہ کے ساتھ ہمارا کیا تعلقات ہے؟ وہ میرے بھائیوں میرے دوستو، کیسی حکومت ہے؟ کس حکومت کے ساتھ آپ رہ رہے ہو؟ پاکستان میں اگر تیل کی پیسہ، پاکستان میں اگر بجلی کی ریٹ کم کرنا ہو تو IMX سے پوچھ کے جو نا کم کرنا پڑے گا۔ یہ ملک IMX کا ہے یا اللہ نے تمہیں بنایا یا پاکستانیوں کا یہ ملک ہے؟ یہ ملک کس کا ہے؟ یہ ملک IMX نے آزاد کیا۔ اس ملک میں پاکستانیوں کو خون پسینہ لگا، پھر یہ ملک آزاد ہوا۔ اب IMX سے پوچھ کر اس ملک میں جو نا کوئی بھی کام کرے پہلے IMX کو پوچھنا پڑتا ہے۔ تو IMX کون ہے؟ یہ اسرائیل کا بنا ہوا ہے، یہ یہودیوں کا بنا ہوا ہے اور یہ جو نا امریکہ کا بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، آج ہم کس طرح گر چکے ہیں؟ یہ ملک کے لیے لاکھوں پاکستانیوں نے قربانی دی اور لاکھوں فوجیوں نے اپنا خون دیا اور شہید ہوا۔ آج اس ملک میں کوئی بھی چیز کی کمی کرنا یا زیادہ کرنا ہو تو IMX کو پوچھنا پڑتا ہے۔ کیا یہ ملک کی مالک IMX ہے؟ IMX تمہیں رزق دیتا ہے؟ IMX نے تمہیں پیدا کیا یا IMX نے جو نا
IMX ने जो ना तुम्हारी इस मुल्क को आज़ादी दिलाई, ये मुल्क अल्लाह ने आज़ादी दिलाई और इस मुल्क की लोगों की जो ना खून पसीना था। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो मुसलमान की नाम पे, जो मुसलमान की नाम रखते हैं और काम उनकी मुनाफिक का है, वो मुनाफिक से कता रहमी करना चाहिए मुसलमानों को, वो मुनाफिकों से कता रहमी करना चाहिए। और वो मुसलमानों को चाहिए एक होके अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह की दीन कायम करे और फ़िलिस्तीनी के साथ दे, ताकि आदिल और इंसाफ कायम हो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज पूरी दुनिया में, कश्मीर में और फ़िलिस्तीन में, बर्मा में, पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ जो ना ज़्यादती हो रहा है, लेकिन कोई इसका खबर लेने वाला नहीं है। हमारी 57 मुल्क खामोश तमाशाई बन के देखते हैं और आगे एक बात भी नहीं करते। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, एक दिन तुम्हें मरना है और मर के अल्लाह के सामने जाना है और उसकी रसूल के सामने हाजिर होना है। उस दिन तुम्हारी ये कलमे की दावा कुछ भी तुम्हारा काम नहीं आएगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं सबको दावत देता हूँ, आओ अल्लाह की तरफ, आओ उसकी रसूल की तरफ। और ये जो पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना हुआ है, इसमें जो ना अल्लाह के निज़ाम सबसे पहले कायम होना चाहिए। और तमाम अहले इल्म को और तमाम आलिमों को मैं दावत देता हूँ, आओ हम सब मिलकर अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह की निज़ाम कायम करें। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो अल्लाह की हुक्मों को तोड़ता है और जो अल्लाह की हुक्म के मुताबिक और अल्लाह की कुरान मुताबिक फ़ैसला नहीं करता, अल्लाह पाक सूरत नंबर 65 में उनके लिए ऐलान किया है, अल्लाह ने उनके लिए बड़ी सख्त अज़ाब तैयार करके रखा हुआ है। तो अल्लाह से डरो है साहिब अक्ल लोगों जो ईमान लाए हो। अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक नसीहत वाली किताब नाजिल किया है और एक ऐसा रसूल जो तुम्हें उसकी हिदायत देने वाली आयत पढ़ के सुनाता है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल की ख्वाहिश रखते हैं ताकि उनको अंधेरे से निकल कर रोशनी की तरफ ले आए। अब जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किया है, अल्लाह उनको ऐसी जन्नतों में दाखिल कर देगा जिसके नीचे नहरें बहती होगी और वो हमेशा उसी में रहेंगे। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने बेहतरीन रिज़्क़ रखा हुआ है। अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान और 7 ज़मीन बनाए, उसमें भी अल्लाह की हुक्म नाजिल होता रहता है। ये बात तुम्हें इसीलिए बताई जा रहा है ताकि तुम्हें मालूम हो जाए अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है और अल्लाह की इल्म हर चीज़ पर हावी है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं तमाम अहले इल्म को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, आओ हम सब मिलकर अल्लाह की ज़मीन में अल्लाह की दीन को कायम करें और अल्लाह की नूर को कायम करें और इन काफिर और मुशरिकों से और मुनाफिकों से जो ना जान छुड़ाए। और इन अब हमारे दीन, अल्लाह पाक ने हमारे दीन को तमाम दीनों से आलदा कर दिया और तमाम दीन से बेहतर दीन हमारा दीन है। आज हम अपनी दीन पर अमल नहीं करते, इस वजह से हमें पूरी दुनिया से जो ना मार पड़ता है और पूरी दुनिया से नालत पड़ता है और पूरी दुनिया में ज़िल्लत और ख्वारी की सामना करना पड़ रहा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आओ फिर अल्लाह की तरफ, आओ उसकी रसूल की तरफ, आओ हम उस दीन पे पूरी की पूरी दीन पर अमल करें जो अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया और जो उसकी रसूल ने अमल करके गया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह की दीन के अंदर जब तक नहीं आओगी तब तक तुम्हें फलाह नसीब नहीं होगा, जब तक तुम पूरी की पूरी दीन पर अमल नहीं करोगी। अब तुम मुँह से और तकरीर से कुछ भी नहीं होगा। अब काम है जिहाद की, आओ जिहाद के लिए,
میرے بھائیوں میرے دوستوں، میں اس کے لیے کھڑا ہوا ہوں، میں یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس جہاد، میرے ساتھ آ کے مل کے جہاد کرو۔ اللہ پاک رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے نبی تم کافر اور مشرک کے ساتھ جہاد کرو، یہ عقل نہیں رکھتے، یہ بے عقل لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، اللہ کی حکم مانتے ہوئے ہم بھی کافر اور مشرک کے ساتھ جہاد کر کے اللہ کی دین کو اللہ کی زمین میں قائم کریں۔ اور میں اس کے لیے تم سے کوئی عذر نہیں چاہتا ہوں، میرا عذر میرا اللہ دینے والا ہے، میری عذر میرے اللہ کے پاس ہے۔ تم صرف میرے ساتھ آ کے میرے ساتھ دو تاکہ اللہ کی زمین میں اللہ کی دین قائم ہو جائے اور اللہ کی نور قائم ہو جائے، اور تمام دنیا کی مسلمان اس ذلت سے نکل کر اللہ کی رحمت کی طرف آ جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔